اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو نکاح سے متعلق فقہی احکام ہیں، اور ان فقہی احکام میں ہم بیان کر رہے تھے دودھ پلانے سے متعلق جو رشتہ داریاں بن جاتی ہیں، محرمیت حاصل ہو جاتی ہے، تو محرم ہونے کی صورت میں نکاح باطل ہے، محرم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو دودھ پلانے کے مسائل معمولاً معاشرے میں ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، تو اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی سے متعلق چند دیگر متفرق مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ ہر ایک بچے کو دودھ نہ پلائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ یہ بات یاد نہ رکھ سکے کہ اس نے کس کس کو دودھ پلایا ہے، اور بعد میں دو محرم ایک دوسرے سے خدا نخواستہ نکاح نہ کر لے۔ تو اگر کسی نے دودھ پلایا ہے تو اس کو کسی طرح یاد رکھا جائے، آگے بات بیان کی جائے، عزیز و کرام میں نقل ہو، تاکہ درجہ بے درجہ یہ بات آگے منتقل ہوتی رہے۔ کل کو بچے جوان ہوں تو آپس میں جو رضائی رشتہ داریاں اور محرمیت ہے اس کو مد نظر رکھیں اور نکاح نہ کر لیں۔ اگر ممکن ہو تو مستحب ہے کہ بچے کو پورے 21 ماہ دودھ پلایا جائے، اور 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا مناسب نہیں ہے۔ 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اور اس 2 سال میں 2 سال سے پہلے اگر کوئی مشکل بن جاتی ہے بچے کے لیے، یا ڈاکٹرز کی طرف سے تجویز ہے، یا خود خاتون کے لیے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو میاں بیوی اس بچے کے ماں باپ باہمی رضایت سے ختم کر سکتے ہیں اس 2 سال کی مدت سے پہلے بھی اس کو فیڈ کروانا، لیکن مستحب یہ ہے کہ 2 سال کامل اس کو دودھ پلایا جائے بچے کو۔ اور 2 سال سے زیادہ احتیاط مستحب یہی ہے کہ زیادہ 2 سال سے اگر ہو جائے تو اس کو دودھ نہ پلایا جائے۔ اگر دودھ پلانے کی وجہ سے شوہر کا حق تلف نہ ہوتا ہو تو خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شخص کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اگر اس مصروفیت کی وجہ سے شوہر کا حق ضائع نہ ہوتا ہو کہ وہ اولویت رکھتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی خاتون کا شوہر ایک شیرخوار بچی سے نکاح کر لے اور وہ عورت اس بچی کو دودھ پلائے، تو مشہور قول کی بنا پر وہ عورت اپنے شوہر کی ساس بن جاتی ہے اور اس پر حرام ہو جاتی ہے، تو احتیاط کرے کہ اس کو دودھ نہ پلائے۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کی بھابھی اس کی محرم بن جائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بھائی کی بیوی اس کی بھابھی اس کی محرم بن جائے، تو بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ اسے چاہیے کہ کسی شیرخوار بچی سے مثال کے طور پر 2 دن کے لیے وہ عقد غیر دائمی پڑھ لیتا ہے، یعنی سیغہ کہ جو غیر دائمی ہے، متعہ ہے، اس کے سیغے وہ پڑھ لیتا ہے، اور ان دونوں میں ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ دودھ پلانے سے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ شرائط ہم بیان کر چکے ہیں، اس کے مد نظر اس کی بھابھی اس بچی کو دودھ پلائے تاکہ وہ اس کی بیوی کی ماں بن جائے۔ لیکن یہ حکم اس صورت میں جب بھائی کے مملوک دودھ سے اس بچی کو پلائے تو محل اشکال ہے۔ اگر کوئی مرد کسی خاتون سے شادی کرنے سے پہلے کہے کہ رضاعت کی وجہ سے وہ عورت مجھ پر حرام ہے، اگر کسی مرد کو پتہ ہے کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں یہ دودھ پلانے کی وجہ سے، دودھ پینے کی وجہ سے رضائی بہن اس کی بنتی ہے، اور رضاعت کی وجہ سے بہن بنتی ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ رشتہ داری ہے، تو اس رضائی رشتہ داری کی وجہ سے اس پر حرام ہے۔ مثلا کہے کہ میں نے اس عورت کی ماں کا دودھ پیا ہے،
تو اگر اس بات کی تصدیق ممکن ہو تو وہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ یہ بات شادی کے بعد کہے اور خود خاتون بھی اس بات کو قبول کر لے تو ان کا نکاح باطل ہے، پھر یہ ان کا رشتہ ازدواج ختم ہو گیا، وہ بندھن ان کا ختم ہو گیا، باطل ہے نکاح۔ لہٰذا اگر مرد نے اس عورت سے ہم بستری نہ کی ہو اور ہم بستری سے پہلے پتہ چل جائے، یا کی ہے لیکن ہم بستری کے وقت عورت کو معلوم ہو کہ وہ اس مرد پر حرام ہے، تو عورت کا کوئی مہر نہیں ہے۔ اور اگر عورت کو ہم بستری کے بعد پتہ چلے کہ وہ اس مرد پر حرام تھی، پہلے اس کو اطلاع نہیں تھی، بعد میں اس کو اطلاع ہوئی ہے، تو ضروری ہے کہ شوہر اس جیسی عورتوں کے مہر کے مطابق اس کو مہر دے، اس کا مہر المثل اس کے اوپر باقی ہے، اس کو مہر ادا کرے گا۔ اگر کوئی عورت شادی سے پہلے کہہ دے کہ رضاعت کی وجہ سے میں اس مرد پر حرام ہوں، پہلے مسئلہ بیان کیا ہے کہ مرد یہ دعویٰ کرتا ہے اور ادعا کرتا ہے اور بیان کرتا ہے اور یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ خاتون اگر یہ اعلان کر دیتی ہے، خاتون یہ کہتی ہے کہ میں رضاعت کی وجہ سے اس مرد پر حرام ہوں، تو اس کی تصدیق اگر ممکن ہو تو وہ اس مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر وہ یہ بات شادی کے بعد کہے تو اس کا کہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مرد شادی کے بعد کہے کہ وہ عورت اس پر حرام ہے، تو اس سے متعلق جیسے پہلے ہم نے بیان کیا ہے اس کے مہر کا حکم وہی ہوگا۔ دودھ پلانا جو محرم بننے کا سبب ہے وہ دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ کیسے ثابت ہوگا؟ اگر ایک نے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ ہماری رضائی رشتہ دار ہے، خاتون یا مرد، ان دونوں میں سے کسی ایک نے، تو اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ اس کے دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں کچھ افراد، ایک گروہ، ایک جماعت جو ہے وہ اس بات کی خبر دے اور ان کی بات پر اطمینان بھی کیا جا سکتا ہو، یقین بھی کیا جا سکتا ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل مرد اس کی گواہی دیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ دودھ پلانے کی شرط کے بارے میں بھی بتائیں کہ جو شرائط بیان کی گئی ہیں کہ دودھ حلال کا تھا اور اس نے بچے نے 15 دفعہ پیا ہے، 24 گھنٹے ماں کے پاس رہا ہے، دن رات رہا ہے، اس سے اس کا گوشت پوست بنا ہے، یا اس نے قے نہیں کی، تو وہ جو شرائط ساری بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی وہ گواہی دیں، وہ جانتے ہوں کہ واقعاً ان شرائط کے مطابق اس بچے نے دودھ پیا تھا۔ وہ کہیں کہ ہم نے فلاں بچے کو 24 گھنٹے فلاں عورت کے پستان سے دودھ پیتے دیکھا ہے، اور اس نے اس دوران اور کوئی چیز بھی نہیں کھائی، اس کی فیڈنگ کے دوران اس خاتون کے پاس وہ رہا ہے اور صرف دودھ ہی اس نے پیا ہے۔ اس مطلوبہ جو تعداد بتائی گئی ہے، مقدار بتائی گئی ہے یا دورانیہ بتایا گیا ہے، اس سارے دورانیوں کو وہ سمجھتے ہوں، ان شرائط کو، اور اس کے مطابق وہ یہ گواہی دے رہے ہوں، اور یہ بتائیں کہ اس دوران اور کوئی چیز بھی اس نے بچے نے نہیں کھائی۔ تو اس طرح ان باقی شرائط کو بھی واشگاف الفاظ میں وہ بیان کریں، وہ جو دو عادل گواہ ہیں، تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ البتہ اگر ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں، دو عادل گواہ مرد نہیں ہیں، ایک مرد ہے اور دو خواتین ہیں، یا اصلا مرد نہیں ہے اور 4 خواتین ہیں جو گواہی دے رہی ہیں، تو اس صورت میں کہ جب وہ عادل بھی ہیں تو فرماتے ہیں کہ رضاعت کا ثابت ہونا محل اشکال ہے، احتیاط کی جائے۔ اگرچہ وہ عادل ہیں، 4 خواتین ہیں جو گواہی دے رہی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس میں احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ اگر اس بات میں شک ہو کہ بچے نے اتنی مقدار میں دودھ پیا ہے یا نہیں پیا کہ جو مطلوبہ مقدار شرائط میں بیان کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے آیا یہ بچہ محرم بنتا ہے یا نہیں بنتا، تو شک اور گمان کی صورت میں کہ اگر اس مقدار میں تھا یا نہیں، تو وہ بچہ کسی کا بھی محرم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اس میں احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔